ایک شیخ بیان کر رہے تھے، بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو یہودی کی لڑکی آ گئی، اس مجلس میں کہیں کھڑی ہو گئی، بچی تھی، بسم اللہ کے فضائل سنے تو اس کی برکت سے اسلام سے محبت ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اب زبان پہ جاری ہو گیا بسم اللہ کا ورد، جو کام کرتی ہے بسم اللہ پڑھ رہی ہے، ابو کو کھانا دیتی ہے بسم اللہ، آٹا گوننے لگتی ہے بسم اللہ، آگ جلانے لگتی ہے بسم اللہ، ہر کام میں اللہ کا نام لے رہی ہے۔ اب یہودیوں کا گھرانہ تھا، خاندان تھا، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ہمارے گھر میں مسلمان ہو، لیکن دل میں یہ بات آتی تھی کہ اس کو قتل کر دے، لیکن اس لیے کہ بلادری والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ بچی کو قتل کر دیا، اس وجہ سے کچھ کر بھی نہیں رہے۔ اس کا جو والد تھا وہ وقت کے بادشاہ کا قریبی تھا، وزیر مشیر تھا، جو مور کی انگوٹھی تھی وہ اس کے پاس ہوتی تھی، جس کے ساتھ انگوٹھی ہوتی تھی اوپر مور بنی ہوتی تھی، وہ جو انگوٹھی تھی اس کے پاس تھی۔ اس نے سوچا میں بچی کو دیتا ہوں، رات کو اس کی جیب سے نکال لوں گا، گم کر دوں گا، اور صبح پوچھوں گا نہیں بتائے گی، ملے گی نہیں، اس بہانے سے اس کو قتل کر دوں گا، مارتے مارتے مار دوں گا۔ بس ایک پروگرام اس کے ذہن میں آیا، اس نے انگوٹھی دی کہ یہ رکھ لو، میں صبح لے لوں گا، بچی کو دے دی۔ بچی نے بسم اللہ پڑھ کر لے لی، بسم اللہ پڑھ کر جیب میں ڈال لی۔ رات کو وہ سوئی تو اس کے والد نے اس کی جیب سے انگوٹھی نکال لی اور دریا میں پھینک دی، جا کر کہیں دریا قریب تھا، دریا میں پھینک دی، انگوٹھی گم۔ دکھ اس کو کیا تھا کہ یہ بار بار اللہ کا نام لیتا، یہ اسلام کے دامن میں آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ پڑھ رہی ہے۔ اب دل کے اندر یہ ان کو تو بڑا غصہ تھا، لیکن صبح ہی اس نے بازار سے مچھلی لائی، یا کسی ماگیر نے، مچھیرے نے اس کو مچھلی ہدیہ میں دے دی، نذرانہ دے دی، مختلف علماء نے بیان کیا۔ تو بہرحال وہ لایا، اس نے مچھلی بچی کو کہا کہ یہ رکھ لو، ناشتہ بناؤ صبح۔ تو جب صبح ناشتے کے لیے مچھلی دی تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر لے لی، اس کی عادت تھی ہر کام میں بسم اللہ کا نام لے لی، اور جو ہی چھری ماری اس کا پیٹ چاک کیا تو بیچ میں سے انگوٹھی نکل آئی، اس نے بسم اللہ پڑھ کر جیب میں رکھ لی۔ اب کباب بنائے، مچھلی پکائی، والد کو کھلائی، جاتے ہوئے کہتے ہیں والد وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ اس نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کر والد کو دے دی۔ وہ حیران ہے، حیران کہ یہ انگوٹھی میں نے کہاں پھینکی؟ تو بچی نے بتایا کہ یہ جو مچھلی اس کے پیٹ سے نکلی، اس کے ذہن میں آیا میں نے تو پھینکی تھی دریا کے اندر، یہ دریا میں نہیں گئی، پھر میرے گھر میں آ گئی، یہی ہے نا، وہاں سے ہوتی ہوئی بچی کی جیب میں آ گئی۔ تو پھر کہنے لگا اپنی زبان حال سے، تو بھی سچی، تیرا مذہب بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تسمیہ موجب شود فضل خدا، تسمیہ مان بود جور و جفا،
کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اللہ کے نام کی برکت سے، اس کا نام لینے سے، اور اللہ کا نام لینے سے ظلم و ستم سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اب کتنے فائدے ہوئے اگر سوچا جائے۔ اس بچی نے آ کر واعظ سنا، آپ تھوڑی دیر یہاں بیٹھے ہیں، آئے ہیں، تو اس کے فوائد بہت سارے ہیں۔ ابھی دعا کر رہا تھا عصر کے بعد کہ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے محبوب نے نیک مجلس کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، ہماری اس مجلس کو عطا فرما دے۔ جن انعامات کے وعدے فرمائے ہیں ان انعامات سے ہمیں نواز دیجیے۔ اصل تو وہی ہے نا، مجلس صحیح نیک ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ میں کہا کرتا ہوں آسمان والے بھی زمین پہ آ جائیں۔ حدیث میں آیا ہے نا کہ فرشتے بھی آ کر اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، اور اس مجلس کے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ اللہ جل جلالہ، جو یہاں اللہ کا تذکرہ سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، خالق کائنات ان کا تذکرہ فرشتوں کے مجمع میں عرش پر فرماتے ہیں۔ اللہ کرے ایسی مجلسیں قائم ہو جائیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ فضائل ہمیں حاصل ہو جائیں، اور یہ انعامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں، اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ تو تھوڑی دیر وہ بچی بیٹھی، کھڑی ہوئی، بات سن لی، تو ایمان بھی نصیب ہوا، اور ایمان کے بعد پھر عمل بھی نصیب ہوا۔ اللہ کا نام لے رہی، نمازیں پڑھ رہی ہے، اور پھر اس کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی حفاظت بھی فرمائی، اور پھر اللہ فضل فرما رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر یہاں یعنی کہ وہ اس نیک مجلس میں کھڑی ہوئی، بات سن لی بچی نے، تو پورا گھرانہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا۔ تو بھئی یہ نیک مجلسوں میں آنا، یہ اتنے فوائد حاصل ہیں کہ بے شمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جنت کے باغ ہیں، جنت کا باغ فرمایا۔ اور پھر الحمدللہ جنت کے باغ کیا ہیں آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا مجالس العلم، خلق و ذکر، المساجد۔ تو یہ ساری چیزیں حاصل ہیں یہاں پہ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کا حلقہ ہے، اور علم کی بات ہو رہی ہے، حدیثیں سنی جا رہی ہیں، نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔